لاکھوں کروڑوں سلام ہوں آپ کی ذات پر، لاکھوں کروڑوں سلام ہوں آپ کی آل پر، لاکھوں کروڑوں سلام ہوں آپ کے اصحاب پر۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں RJ بہلول مرتضی۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، یکم محرم الحرام سے لے کر آج سے لے کر 10 محرم تک محرم الحرام کے حوالے سے اسلامک نشریات، اسلامک ٹرانسمیشنز کو ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہر روز ایک نیا انداز، ایک نئی شخصیت، ایک نیا موضوع ہم لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح آج کیونکہ 8 محرم الحرام ہے، محرم الحرام ہے، اور آج جو ہم موضوع لے کر آئے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہیں مولانا مولوی محمد عمر صاحب۔ سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور السلام علیکم آپ کی بار بار۔ امام حسین علیہ السلام کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ابتدا میں ہم ان کے بچپن اور ان کا نام کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام کے القابات، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام۔ آپ کی ذات ذکی پاک ہے، وفی وفادار ہے، حیدر کرار کے آپ فرزند ہیں، بشارت دینے والے۔ القابات میں سے ایک لقب آپ کا ابو المجاہدین بھی ہے۔ امام حسین بادشاہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ کے جو بچپن کے واقعات ہیں، بچپن میں جو آپ کی یادیں ہیں، تھوڑا سا ان کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یختص برحمتہ من یشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں۔ یہ وہ پاک نفوس اور پاک ہستیاں ہیں کہ جن کی کوئی مثل نہیں، جن کی کوئی مثال نہیں۔ اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے مرتبے والے، بڑی کرنی والے جو ہوتے ہیں، وہ بچپن میں بھی بڑے ہی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ وہ بعد میں بڑے بنتے ہیں، کیا بات ہے، وہ بچپن میں بڑے ہوتے ہیں۔ ان کی بچپن کی عادات، ان کی بچپن کی خصلتیں، ان کے اطوار اور ان کے طریقے بچپن میں ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر رشک آتا ہے، وہ مثال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ وضو فرما رہے تھے، تو امام حسن و حسین دونوں بھائی دیکھ رہے تھے، تو ان بزرگوں نے وضو میں کچھ غلطی کی، ان سے کوئی خطا ہو گئی، تو حضرت امام حسین اور امام حسن کہنے لگے، چچا جان
آپ ایسا کریں جی جی ہم دونوں بھائی نا آپ کے سامنے بیٹھ کے وضو کرتے ہیں. کیا بات ہے یہ سبحان نہیں کہا چاچا جی یہ تہاڈی غلطی ہے سبحان اللہ تسی وضو سے ہی نہیں کیتا نا. واہ. کہا چچا جان ہم بیٹھ کر وضو کرتے ہیں آپ ہمارا وضو دیکھیں. تو انہوں نے تو اپنے نانا سے وضو سیکھا ہوا تھا. سبحان اللہ تو کہتے ہیں جب امام پاک نے وضو کیا وضو فرمایا اس جوڑی نے تو وہ بابا مسکرانے لگا کہندا پتر تہاڈا وضو تے میں ویکھ لیا مینوں پتہ اپنے وضو دا بھی پتہ لگ گیا. واہ جی تو واہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. کیا بات. تو یہ اللہ پاک نے ان کو بڑا نوازا تھا. ان کا ذکر کرنا ان کا تذکرہ کرنا یہ عین عبادت ہے. بہت جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے حج کرنا عبادت ہے ذکر کرنا عبادت ہے درود پاک پڑھنا عبادت ہے ایسے ہی اہل بیت کا ذکر کرنا. سبحان حضرت امام حسن امام حسین اور حضور کی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ سبحان اللہ ان کا ذکر کرنا یہ عین عبادت ہے. اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ ایسی ہستی ہیں سبحان اللہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے والد سارے نبیوں کے سردار واہ بھائی واہ ان سبحان کے اللہ ان کے خامد سارے ولیوں کے سردار سبحان اللہ ان کے بیٹے جنت کے شہزادوں کے سردار اور خود جنت کی شہزادیوں کے سردار. سبحان اللہ اللہ پاک نے وہ رتبہ وہ مقام عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت بڑی ہی اونچی شخصیت کے مالک ہیں. سبحان اللہ. تو آپ نے ان کے بچپن کے حوالے سے بات فرمائی ہے. بچپن میں بھی ان کے بہت زیادہ اور بڑے مشہور زمانہ واقعات ہیں. سبحان اس میں ایک جو واقعہ عام طور پر سنایا جاتا ہے بولا جاتا ہے کہ حضرت حسن و حسین جی جی دونوں بھائی جو ہیں نا ان کو بخار چڑھ گیا اور بہت تیز بخار ہو گیا. اللہ اکبر. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے ساتھ بات کی منت مانی اے اللہ اگر تو ساڈے انہاں دوواں پتراں نو شفا دے دے تے اسی تیرے نام دے روزے رکھاں گے. سبحان اللہ. ہم تیرے نام پر روزے رکھیں گے 3 روزے رکھیں گے. کیا بات. تو اللہ کی قدرت جوڑی کو شفا مل گئی. امام پاک شفا یاب ہو گئے. حضرت امام حسن امام حسین دونوں جب بخار اللہ پاک نے درست کر دیا صحت مند ہو گئے تو اب روزہ رکھنا تھا. اللہ اکبر. تو اب گھر میں روزہ رکھنے کے لیے کوئی شے ہی نہیں. اللہ اکبر. آج دیکھیں نا آج ہمارے گھر میں شے ختم ہو جائے اسی کہنے یار اللہ نو پتہ نہیں ساڑے نا کی ویر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آج ہم ناشکرے لوگ ہیں. بے شک. یہ جو ہم مطلب ہے کہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں یا میں وہاں سے آیا ہوں بات کر رہے ہیں یہ کوئی ہمارا رسمی نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے چلو جی اب محرم ہے تو اہل بیت کا ذکر کر لیں ربیع الاول ہے تو جو ہے حضور کا ذکر کر لیں آگے پھر جناب یکم محرم میں حضرت عمر کا ذکر کر لیں 18 ذی الحج میں حضرت عثمان کا ذکر کر لیں ایک رسمی طریقے پر. نہ ہم نے ان کی زندگی کو اپنایا نہ ان کے طور طریقے اپنائے. شادیاں اپنی مرضی کی کھانے اپنی مرضی کے زندگی اپنی مرضی کی. اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ رسمی بیانات ہو رہے ہیں نہیں بلکہ ہم نے ان کی زندگی کو لینا ہے اہل بیت کی زندگی کو اپنے اندر کہ اگر ہمارے گھر میں کسی وقت بھوک آ جائے تو ہم یہ نہ کہیں پتر تو کماندہ ہی نہیں ابا تو کی کتا ساڈے واسطے بلکہ ہم ان کا گھرانہ یاد کریں کہ اگر ان کے گھرانے میں بھوک آ سکتی ہے تو ہمارے گھرانے میں آ گئی ہے تو پھر ہماری تو ان سے نسبت ہو گئی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ گئے ایک یہودی کے پاس سوت لے کے آئے روئی لے کے آئے اور اس کو کاتا اور اس کو جا کر داغا دیا اور اس سے مزدوری لی اس کے جو لیے روزہ رکھا بھوک سے کھانے کو کوئی تھا ہی نہیں بھوک سے روزہ رکھا ہے اور جو لے کر ان کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پیسا اور اس کے 5 اس کی روٹیاں بنائی 5 روٹیاں ایک حضرت علی کی ایک حضرت فاطمہ کی ایک حضرت حسن کی ایک حضرت حسین کی اور ایک باندھی تھی فضہ ان کی. اب 5 روٹیاں ہیں. اب جناب والا افطاری کا دسترخوان لگ گیا. سبحان اللہ اکبر. کیسا منظر ہوگا جی. آج ہم صرف بات کر کے خوش ہو رہے ہیں ان کا تذکرہ کر کے برکت حاصل کر رہے ہیں تو وہ کیسا زبردست دسترخوان ہوگا.
کہ 5 روٹیاں پڑی ہوئی ہیں، بی بی فاطمہ ہیں، حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت علی اور باندی فضا. اب جناب دروازے پہ دستک ہو گئی. اللہ کوئی کہنے والا کہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کی اولاد، میں مسکین ہوں، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ دے دو، آپ تو نبی کے گھر والے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بھوک سے روزہ رکھا ہوا ہے، ہمت پڑتی ہے. حضرت علی نے کہا جاؤ جی اے میری روٹی انہوں منگن والے. سبحان اللہ. حضرت بی بی فاطمہ کہتی ہیں آپ دیتے ہیں تو میں کیوں پیچھے رہوں، میری بھی روٹی دے دو. حضرت امام حسن بڑے بھائی کہتے ہیں میری بھی دے دو. امام حسین وہ بھی تو اگر جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اب باندی بھی تو ان کی تھی. نکرانی نے کہا تسی سارے دیو تو میں پیچھے رہا، میں بھی جنت کمانی ہے. انہوں نے بھی جناب روٹی دے دی. 5 کی 5 روٹیاں اٹھا کے اس مانگنے والے کو دی. سبحان اللہ. بھوک سے روزہ رکھا، بھوک سے افطار کیا، اگلے دن پھر بھوک سے روزہ رکھ لیا. سوت کا دوسرا حصہ روئی کا کاتا دھاگا بنایا، یہودی کو دیا، مزدوری لی، پھر جو لے کر ان کو پیسا. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس کے 5 نان بنائے. اگلے دن جناب افطاری کا دسترخوان سج گیا، افطاری کا وقت قریب ہے. ادھر سے پھر دروازے پہ دستک ہو جاتی. سبحان اللہ. پھر دستک ہو جاتی. پھر دستک ہو جاتی ہے. اللہ بھیج رہے ہیں کہ ان کا رتبہ بڑھانا ہے. یہ عام لوگ نہیں ہیں. مثال قائم کی جا رہی ہے کہ بھوکا بندہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتا ہے. وہ یہ نہ کہے کہ مجھے اللہ نے دیا کیا میں جس سے دوں. یہ کل کائنات ہے. اور جناب اگلے دن دروازے پہ دستک ہوئی. پھر کوئی کہنے والا کہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کی اولاد، میں یتیم ہوں، یتیم ہوں، اللہ کے نام پہ دے دو. آپ تو بڑے سخی ہو. حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے، حسن و حسین اور فضا باندی نے، سب نے اپنی اپنی روٹی اس یتیم کو دے دی. جناب پھر بھوک سے افطار کر لیا، پانی سے روزہ افطار کیا. تیسرے دن پھر بھوک سے رکھا. تیسرے دن پھر سود کا تیسرا حصہ کاٹ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مزدوری لی، جو لیے. حضرت بی بی فاطمہ نے ان کو چکی میں پیسا اور اس کا آٹا بنایا. پھر 5 روٹیاں پکائیں. اب جب دسترخوان لگا افطاری کا، پھر افطار کے وقت دستک آئی. اے نبی کے گھر والوں، میں قیدی ہوں، قید سے آیا ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ دے دو، بھوک لگی ہے کھانا کھلا دو. پھر جناب 5 کی 5 روٹیاں ان کو دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ویندا پہ. سبحان اللہ. اللہ نے کہا جبرائیل جائیے، میرے نام پر اتنی بڑی قربانی. 3 دن بھوک سے رکھا، بھوک سے افطار کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر، قرآن مجید فرقان حمید لے کر آ گئے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. سبحان اللہ. قرآن ان کی شان. سبحان اللہ. کیا بات ہے. بھوک تو ختم ہو گئی. کیا بات. رہتی دنیا تک قرآن پڑھا جائے گا. اور قرآن میں امام حسن، امام حسین، حضرت بی بی فاطمہ، ان کا ذکر ہوتا رہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خود فاقہ ہے لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. تو اب آپ خود سوچیں، ایسی تربیت ان کی جب ہوئی ہوگی تو ان کا پھر کیا پیمانہ ہوگا سخاوت کا. اسی لیے حضرت امام حسن، امام حسین یہ رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ بن جعفر، یہ تینوں حضرات حج پہ جا رہے تھے. حج پہ جاتے 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 جناب والا وہ راشن ختم ہو گیا. اب بھوک لگ گئی. انسان ہے، کھانا تو ہے، جناب کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں. چلتے چلتے آگے انہوں نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی سی بنی ہوئی ہے. اور جھونپڑی کے اندر گئے تو ایک بڈھی مائی بیٹھی ہوئی ہے. وہ بڈھی مائی کو کہتے ہیں مائی سانوں بھوک لگی ہے، اسی مسافر بندے ہیں، تیرے کو کچھ ہے تو سانوں دے. اچھا. انہوں نے کہا پتر ہے بکری کھلوتی ہے تو دودھ کٹ کے پی لو. اللہ. اب انہوں نے اس کا دودھ دھویا
تھوڑا تھوڑا دودھ پیا. بکری میں کتنا دودھ آتا ہے. بہرحال تھوڑی دیر گزری تو کہنے لگے بوڑھی اماں ہمیں بھوک بھی لگی ہوئی ہے. اب جناب وہ بوڑھی جو ہے نا اس کے کو بھاگ جاگ گئے, مقدر جاگ گئے کہ اتنے عظیم مہمان اس کے گھر میں آئے, ایسے چمکتے چہرے, جنت کے جوانوں کے سردار. بوڑھی اماں کہنے لگی پتر بکری ذبح کرو, میں پکانی ہے دکھا رہا. سبحان اللہ, واہ واہ. اب جناب بکری اس نے ذبح کی, کھانا پکایا, انہوں نے کھانا کھایا اور جاتے ہوئے کہا اماں جی اسی عام بندے نہیں ہے. سبحان اللہ. ہاں سبحان, ہم ہاشمی ہیں, ہاشمی. سبحان, اگر لوڑ پئی تو مدینے آئیں انشاءاللہ تین بکری دا بدلہ لبے گا. واہ بھائی واہ, واہ واہ واہ. ہم بھی آپ کو دیں گے, ہم ایسے نہیں, ہم تو اب سفر میں ہیں. سبحان, حج کیا واپس چلے گئے. اب یہ بوڑھی اماں کا خامد گھر میں آیا, اس نے بڑا کوسا ڈانٹا, پتہ نہیں کیڑے سن کون سن, ایویں تو جناب بکری بھی دے سڑی ہے. تے بہرحال اس بوڑھی اماں اور بوڑھے بابے پہ ایک وقت آیا کہ بھوک آ گئی. اللہ غریبی نے ستایا. تو یہ جناب والا آ گئے مدینے میں. حضرت امام حسین امام حسن وہاں موجود تھے. تو یہ لوگ وہاں مینگنیاں, اونٹوں کی مینگنیاں اکٹھی کر کے نا اپنی کمائی کرتے تھے. جی جی. تو ایک دن حضرت امام حسین اپنے دروازے کے باہر سیڑھی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھا کہ مائی تے ویکھی ویکھی لگ دی ہے, اور یہ جناب والا یہ اونٹوں کی مینگنیاں اکٹھی کر رہی ہے. تو کہنے لگے بوڑھی اماں ادھر آئیں, بات سنیں. وہ بوڑھی اماں قریب ہوئی تو امام حسین کہتے ہیں آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں میں نے تو نہیں پہچانا. امام حسین کہتے ہیں لیکن میں نے پہچان لیا. اللہ اکبر, سبحان. آپ کو یاد ہے اماں جی میں آپ کا وہ دودھ اور بکری والا مہمان ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بوڑھی اماں کہتی ہے اچھا. اپنے خادم کو بلایا, کہا 1000 دینار دے دو, 1000 بکریاں دے دو. اللہ, اتنا بڑا, اللہ سبحان اللہ. انہوں نے اپنے پیمانے سے دینا. کیا بات. حضرت علی کے بارے میں آتا ہے نا, کوئی شہد مانگنے آیا پورا کین اٹھا کے دے دیا. خادم نے کہا حضرت وہ تو تھوڑا سا مانگ رہے تھے. فرمایا اس نے اپنی ضرورت کے بقدر مانگا, ہم نے اپنی شان کے. سبحان اللہ, واہ. شہزادوں نے اپنی شان کے مطابق دینا ہے. اب جناب کہا اس کو میرے نا بڑے بھائی حسن کے پاس بھی لے جاؤ, وہ بھی سفر میں ساتھ تھے. انہوں نے کہا جی بھائی نے کیا دیا ہے جی 1000 بکری 1000 دینار. کہا میری طرف سے بھی 1000 بکریاں 1000 دینار. سبحان اللہ. اور لے کے جاؤ عبداللہ بن جعفر کے پاس. حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہا حسنین کریمین نے کیا دیا ہے؟ انہوں نے کہا 2000 بکریاں 2000 دینار. حضرت عبداللہ بن جعفر کہنے لگے بوڑھی اماں جے تو پہلا میرے کل ہوندی نا میں تینوں ادو ہی چوکھا دینا سی, ہن میں جوڑی تو اگے نہیں ودنا. میری طرف سے 2000 دینار اور 2000 بکریاں. سبحان اللہ. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک رات تھی, وہ ایک دن تھا, کچھ لمحات تھے جو بزرگ شخصیت نے, بزرگ خاتون نے, بزرگ بوڑھی عورت نے وہ ان کی خدمت فرمائی. اور اتنا بڑا اجر کہ ہر یعنی سخی جو ہے وہ اپنی اپنی صحابت کے حساب سے. اور میں بھی مجھے ایسے یعنی کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ فرمان یا وہی اللہ تعالیٰ کی نہ آئے کہ بس کر دیں اب, تو پھر آج تک یہ سلسلہ چلتا رہے. یعنی اتنے بڑے صحابت ماشاءاللہ, یہ ان کے پاس مال آتا تھا سبحان, لیکن ایسے نکلتا تھا جیسے چھنی سے پانی نکلتا. سبحان اللہ رہتا ہے, وہ رکھتے نہیں تھے. اب دیکھیں نا 3 دن کا فاقہ کاٹ کر جو یتیم مسکین کو ایک روٹی ہے وہ بھی دے رہے ہیں. سبحان اللہ. اب جب اللہ نے دیا تو وہ کیسے باندھ کے رکھیں گے. بے شک. اب جناب حضرت عبداللہ بن جعفر نے 2000 دینار 2000 بکریاں دیں. اب وہ بوڑھی اماں نے 4000 بکریاں 4000 دینار لیے اور جا کر بابے کو کہتے ہیں ہیلو جی اے تہاڈی بکری دا بدلہ لب گیا جی. واہ بھائی واہ. تسی آندے ہو نا پتہ نہیں کنہاں نوں کھوا چھڑی ہے بکری. اے جناب ہاشمی لوگ تھے یہ, انہوں نے اس مریل سی بکری کا دیکھو کیا بدلہ دیا ہے. تو یہ وہ عظیم لوگ تھے. اللہ ہمیں ان کا اتباع نصیب فرمائے. حقیقت میں آج ان کا نام لینے کے علاوہ یا محرم میں ان کو یاد کرنے کے علاوہ آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم نام ان کا لیتے ہیں لیکن ہم اپنی زندگی دیکھیں, ہم اپنے چہرے دیکھیں, ہم اپنے کپڑے دیکھیں, ہم اپنی شادیاں دیکھیں, ہم اپنے گھر دیکھیں, ہم اپنے گھروں میں پردے کا عالم دیکھیں کہ کیا
اللہ اکبر، افسوسناک. تو یہ تذکرے اور یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان کا اتباع بھی آمین جی آمین. بہت خوبصورت باتیں، اور ماشاءاللہ جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں ہم ان کو ایک دفعہ پھر بتا دیتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ہم امام حسین بادشاہ علیہ السلام کی شان میں جو آپ کی حیات مبارکہ ہیں اور ان کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں ہمارے ساتھ، میں ان کو بھی یعنی شامل کروں گا. ہمارے ساتھ شاہ زیب حیدر ہیں دبئی سے. السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی آپ کو بھی اور مجھے بھی. جی وعلیکم السلام. شاہ زیب حیدر، ہم نے آپ کا فیڈ بیک شامل کیا. ویری نائس کہہ رہے ہیں آپ، بہت شکریہ جی. بے شک کمال باتیں ہیں جی، بہت شکریہ. قبلہ کی باتیں آپ کی انہوں نے پسند فرمائی. فیصل حسین بٹی صاحب ہیں سیالکوٹ سے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں صبح اٹھ کر نماز پڑھنے کی، لیکن میں صبح اٹھ نہیں پاتا، یہ کیا وجہ ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نیند کی وجہ نہیں ہے، یہ جو دن میں تم گناہ کرتے ہو. اللہ اکبر، کتنی گہری بات ہے. امام نے فرمایا دن میں جو تم گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں زنجیریں باندھی ہیں، جس کی وجہ سے تم اٹھ نہیں پاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو دن میں گناہ کرتے ہیں ان کا اثر ہماری عبادت پہ ایسے پڑتا ہے. یعنی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں جانا، لیکن کیونکہ ہم نے گناہ کا اتنا بوجھ ہوتا ہے ہم پہ کہ ہم عبادت کی طرف جا نہیں پاتے. بھائی کی بات پہ، یہ سیالکوٹی بھائی کی بات پہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک اللہ والوں نے ان سے، ایک ان کے مرید نے کہا حضرت تہجد میں مجھے اٹھا نہیں جاتا، صبح اٹھا نہیں جاتا. تو انہوں نے بڑا سخت، بڑا بھاری جملہ ہے، ہضم نہیں ہوتا ویسے عام طور پہ. انہوں نے کہا اللہ تمہارا منہ ہی نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ اکبر، اللہ تمہارا منہ ہی نہیں. اور ایک اللہ والے لکھتے ہیں کہ مجھ سے، آپ نے کہا نا گناہوں کا بوجھ، وہ لکھتے ہیں کہ مجھ سے ایک غیر محرم پر میری نظر پڑ گئی، اللہ اکبر، اس کی وجہ سے 6 مہینے مجھ سے تہجد کی توفیق چھن گئی. 6 مہینے تہجد کی توفیق چھن گئی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تہجد گناہوں سے روکتا ہے. اللہ، اگر گناہ ہوں گے تو تہجد نہیں پڑھ سکتے. اگر تہجد پڑھ رہے ہیں تو پھر گناہ چھوٹ جائیں گے، کیونکہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے اور بے حیائی نماز سے روکتی ہے. بالکل صحیح فرمایا بھائی. بے شک جی، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت گفتگو ہے. یہاں پہ امام حسین بادشاہ علیہ السلام کی وہ جو انہوں نے سجدہ دیا تھا، وہ سجدہ، اس سجدے کی طرف بعد میں آئیں گے. پہلے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ واقعہ ملتا ہے وہ سجدے میں تھی اور امام حسین بادشاہ علیہ السلام آ کے بیٹھ گئے اوپر. تو ان کے حوالے سے ایک ہے، یہ فرمائش ہے، مجھے کہا تھا کہ آپ نے جا کے وہاں پہ پڑھنا ہے ضرور. تو وہ ایسے ہے کہ علی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنا قلم حرکت میں کیا. شاعر لکھتے ہیں کہ علی کے دل زہرا کا چین راضی ہوں، یہ لازم ہے سارا مشرقین راضی ہو. بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے، نماز اس کی قبول ہے جس سے حسین راضی ہوں. سبحان اللہ. امام حسین بادشاہ علیہ السلام جن سے راضی ہوں گے اس کی نماز قبول ہوگی. اچھا، وہ جو سجدہ تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں پہ امام حسین بادشاہ آپ کے کندھے مبارک کر کے بیٹھ گئے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا. ہاں جی بالکل، یہ بڑا ہی جو ہے ایک دلچسپ اور یعنی پنجابی کہتے ہیں بڑی مزیدار گل ہے. کیا بات کہ یعنی کہ صحابہ، اکابر صحابہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کے ساتھ تو وہی لوگ ہیں. بے شک. اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے، حضور کے پیچھے، حضور مصلی پہ ہیں، امامت فرما رہے ہیں، اور صحابہ کی بڑی کثیر تعداد پیچھے نماز پڑھ رہی ہے. اب حضور سجدے میں گئے ہیں، اللہ کے نبی سجدے میں، صحابہ بھی سجدے میں. جناب سجدہ لمحہ ہو گیا، کسی نے نہیں پتا حسین آ گئے، کدھروں آ گئے نے، کدھروں بہ گئے نے. اب جناب حضور سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہے. ایک صحابی نے نا، روایات میں آتا ہے، ایک صحابی نے نا یوں تھوڑا سا آنکھ اوپر کر کے نا دیکھا. اچھی گل ہے، کیا بندہ ششو پن کا شکار ہو جاتا ہے. بالکل، کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ ہی نہیں رہے، کیونکہ یہ عادت شریفہ کے خلاف تھا. بالکل، فرض نماز میں اتنا لمبا سجدہ ہوتا ہی نہیں تھا. تو اب یہ عادت شریفہ کے خلاف تھا. تو اب وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب میں نے یوں اوپر دیکھا تو اوپر تو ماشاءاللہ جنت کے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ صحابی نے
حضرت امام حسین کو پکڑ کر پیچھے کرنا چاہا، اچھا تو حضور نے اشارہ کیا، نہیں بھائی نہیں، واہ واہ واہ، آپ کی کیا اپنی مرضی نال جنی دیر تک حسین تھلے نہ ہوئے نماز لمبی کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ کر اللہ کے کرم سبحان کے قربان سبحان جائیں. کیسے وہ عظیم لوگ ہیں. بہت. اب ایسے لوگوں کا بغض اگر کس کے دل میں ہے تو وہ بیچارہ کہاں مسلمان ہے؟ کوئی نہیں، بالکل بھی نہیں. نماز کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کا، کیونکہ ہم نے ان کی سیرت کو بھی دیکھنا ہے، تو ہم نے کیونکہ زندگی گزارنی کوشش کرنی ہے آپ کی سیرت پہ، تو امام حسین بادشاہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے. وجہ پوچھے گی، وجہ یہ ہے امام نے فرمایا کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے، اور میں نے اپنی زندگی ہی ساری رب کے رضا کے لیے وقف کر دی ہے، اور نماز جو ہے وہ رب کی رضا ہے. تو وہ بیسیکلی جتنے بھی امام حسین بادشاہ علیہ السلام کے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں، جتنی بھی باتیں ان کے سنہرے فرامین جو ملتے ہیں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر اب ہم، کیونکہ اگر ہم بچپن میں ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ امام حسین بادشاہ علیہ السلام کا بچپن کیسا تھا. اگر ہم لڑکی ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ لڑکپن کیسا تھا. اگر ہم جوان ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ امام حسین بادشاہ علیہ السلام جب ان کی جوانی کی عمر تھی تو اس وقت انہوں نے جو اعمال کیے وہ کیا تھے. جب اگر ہم بڑھاپے میں چلے گئے ہیں تو ہم نے امام حسین بادشاہ علیہ السلام کی وہ عمر دیکھنی ہے. جب آپ عمر رسیدہ ہو گئے، آپ بڑھاپے میں چلے گئے، تو ہم نے اپنی زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں وہ امام حسین بادشاہ علیہ السلام کی زندگی مبارک کو ہم نے دیکھتے چلے جانا ہے. تھوڑا سا میں ایک بات اور آپ سے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے پوچھوں گا. کوئی ایسا واقعہ جنہوں نے، یہ تو آپ نے ایک ماشاءاللہ بڑا اچھا، یہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا نے 3 دن کے روزے رکھے، وہ آپ نے صحابت کا واقعہ بتایا. نانا سے محبت کا کوئی واقعہ، نانا سے محبت کیسی تھی، کس بنیاد پر تھی، کیا عروج تھا؟ سارا کچھ ہی وہ تھا جی. سبحان. یہ تو بڑی مزیدار بات ہے کہ دیکھیں حضرت امام حسین اور امام حسن جو ہے نا جی، خاص طور پر حضرت امام حسین کہتے ہیں سر سے لے کر ناف تک سبحان بالکل حضور کے مشابہ تھے. سبحان. اور ناف سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ. اللہ اکبر. اللہ، یعنی تصویر. سبحان. یعنی آپ یوں کہیں. اور حضرت امام حسن جو ہیں وہ سر سے لے کر ناف تک حضرت علی کی طرح، اور ناف سے لے کر پاؤں تک حضور پاک کی طرح. یعنی اگر سر سے لے کر ناف تک امام حسین کو لے لیں اور ناف سے لے کر پاؤں تک امام حسن کو لے لیں تو پوری حضور پاک کی تصویر بنتی ہے. اور حضرت امام حسن کو سر سے لے کر ناف تک اور امام حسین کو ناف سے لے کر پاؤں تک تو پوری حضرت علی کی تصویر. سبحان اللہ. اللہ نے کیسی جوڑی دی. نواسائے رسول ہیں. اللہ نے وہ مقام، وہ مرتبہ. اب محبت کیسی ہے دیکھیں، جہاں محبت ہوتی ہے نا وہاں دل لگی ہوتی ہے، تکلف نہیں ہوتا، بے تکلفی ہوتی ہے. ایک دفعہ جا رہے ہیں، بچپن ہے، لڑکپن ہے، تو امام حسین کہتے ہیں نانا جی سارے بندے کو سواریاں نے، سبحان اللہ، ساڈے کو سواری نہیں، بہت سب کے پاس سواری ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں. حضرت امام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات، امام الانبیاء، ختم المرسلین، تاجدار مدینہ، حضور پاک نے حضرت امام حسن کو اٹھا کے دائیں کندھے پہ، امام حسین کو بٹھا کے بائیں کندھے پہ بٹھا دیا، کہا پترو اے تہاڈی سواری. سبحان اللہ، یہ آپ کی سواری ہے. شان دیکھیں، شان. کہا جی ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ نانا جی سواری دیا تو لگامہ ہوندیاں نے. حضور نے اپنی دائیں طرف والی زلف پیچ دے کے امام حسن کو پکڑائی، بائیں طرف والی امام حسین کو پکڑائی. لو بھائی اے جناب سواری دیا والا. آگے سے آگے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آگے. اب ان کا جملہ دیکھیں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں نعم المرکوب مرکوبکما، واہ بھائی واہ حسن حسین بڑی شاندار سواری ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی شاندار سواری. آپس میں ان کا محبت اور پیار دیکھیں، ان کا عشق دیکھیں. آج لوگ باتیں کرتے ہیں تو کرتے رہیں. اللہ کے نبی دیکھو نا جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی جس مجمع کی تربیت فرما رہے ہیں، ان کے دل کے اندر جو ہے آپس میں یعنی کوئی بات ایسی ہو، یہ تو ناممکن بات ہے. بے شک، یہ ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت امام حسن اور امام حسین کو جناب لے کر جا رہے ہیں، کندھوں کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، دائیں کندھے پر
حضرت امام حسن ہیں، بائیں کندھے پر حضرت امام حسین ہیں. تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو کیا فرمایا؟ کہا نعم المرکوب مرکوبکما، بڑی شاندار ہے تمہاری سواری، سبحان اللہ، بڑی شاندار ہے تمہاری سواری. تو آگے سے حضور پاک نے بھی فرمایا، حضور نے فرمایا نعم الراکبان، نعم الراکبان. عمر یہ سواری شاندار نہیں، یہ سوار بھی بڑے شاندار. سبحان اللہ، سبحان سبحان. تو فرمایا کہ یہ سوار بھی شاندار، سوار بھی شاندار، سوار بھی شاندار ہے. تو یہ امام وسلم کی سبحان اللہ، محبت. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ لائیو، ان سب کو ہم آج کا ٹاپک بتاتے ہیں دوبارہ. امام حسین بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کے حوالے سے آج ہم بات چیت کر رہے ہیں. ان کی زندگی مبارک کیسی گزری، کیسے واقعات ہوئے زندگی میں، کیا کیا معاملات تھے، کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کو آگے لے کر چلے، اور ہمارے لیے کیا کیا سبق ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کے حوالے سے. وہ ایک شاعر نے نا بڑے خوبصورت انداز میں ایک جملہ لکھا. شاعر نے وہ تخلص ایسے پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں چھت پہ ہوں، اندھیرا ہے اور میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں. تو آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں تو وہ کہتا ہے وہ چاند سے سجا ہوا، نجوم سے بھرا ہوا. یعنی چاند تو آسمان سجا ہوا، چاند سے نجوم ستارے، یعنی چاند سے سجا ہوا، نجوم سے بھرا ہوا، وہ کہکشاں وہ آسماں ہے سیرگاہ حسین کی. امام حسین بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرگاہ کا نام آسمان ہے. انہوں نے آسمان کو اس طرح سے جو ہے وہ پیش کیا. تھوڑا سا اب ہمارے پاس کیونکہ ٹائم بھی گزرتا جا رہا ہے، ٹائم بہت کم ہے، تھوڑا سا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہادت ہے تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی 2 سے 3 منٹ ہم آپ کی ضرور بات سنیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ فیڈ بیک شامل کر رہے ہیں، ہمیں کمنٹس کر رہے ہیں، ہم ان کے کمنٹس بھی ہم ساتھ شامل کریں گے. جی امام حسین علیہ السلام کا جو آخری وقت تھا، وہ آخری سجدہ تھا، اس کے بارے میں تقریباً. جی میں جیسے شروع میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کی ہر ادا اور ان کا ہر دور جی دیکھنے والا ہوتا ہے. وہ مثال ہوتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی کہ وہ مشعل راہ ہوتے ہیں. تو بات تو صرف اتنی تھی کہ یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتے، سبحان اللہ، بیعت کر لیتے. یزید کا مطالبہ یہی تھا، سرداریاں ان کے پاس رہنی تھی. جناب سارا کنبہ قبیلہ بڑی شان سے زندگی گزارتا، بڑے بڑے محلات ان کو مل جانے تھے. لیکن اللہ کو ایک تو منظور یہ تھا، دوسرا یہ کہ اللہ نے ان کا رتبہ بڑھایا. بے شک اللہ نے ان کا رتبہ بڑھایا. سر داد دست نہ داد در دست یزید، انہوں نے سر دے دیا، اللہ کے نام پر کنبہ کٹا دیا، ساری آل اولاد کٹوا دی ہے. لیکن اللہ کے جو نافرمان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ساری رات روتے تھے. تو کسی نے کہا جی آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا کسی کا بچہ بیمار ہو جائے تو وہ کتنا روتا ہے. میں نے تو ساری آل کو کربلا کے اندر کٹتے دیکھا ہے. میں کیوں نہ رہوں، میں کیسے صبر کروں. میں نے ساری جو ہے نسل کو، کائنات کا سب سے پاکیزہ خون ہے، اللہ کے نام پر قربانیاں دی جا رہی ہیں. بے شک. اور یہ آپ جانتے ہیں، میں تھوڑا نقطے پہ بات کرتا ہوں. یہ پتہ کون سی چھری ہے؟ یہ حضرت ابراہیم نے چھری چلائی ہے اسماعیل کے گلے پہ. اللہ نے وہ قربانی کا نہیں، یہ تھے نہیں چلنی، ایک جناب وہ تھے کربلا چل رہی. کہتے ہیں ثواب اور تعبیر. یعنی کہ اللہ نے کہا یہ قربانی جو ہے یہ بھی ہم نے اپنے پیارے محبوب کی اولاد میں، ان کی نسل میں رکھنی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پتہ چل چکا تھا، حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے ایک نواسے کو زہر دیا جائے گا اور میرے دوسرے نواسے کو کربلا کے اندر شہید کیا جائے گا. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ کربلا کی اس زمین میں جس وقت ایک عجیب منظر ہے کہ جناب ان کے خون
کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، اللہ۔ اور جناب علی اصغر ہے، علی اکبر ہیں، ابو بکر ہیں، عون ہیں، عبداللہ ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن سامعین کرام اسی وقت جب نماز کا وقت ہو جاتا اللہ۔ ہے تو تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں حضرت امام حسین نماز پڑھ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، اللہ۔ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، اپنی ہر چیز کٹا کر، اپنا کنبہ کٹا کر، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، اور پھر کہتے ہیں کہ آخری وقت میں ایک چھوٹے تھے عبداللہ، ان کو جب حضرت امام حسین نے پکڑا ہوا تھا، ان کو پانی پلانے کے لیے لے کے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، دیکھیں آسمان بھی روتا ہوگا، آسمان بھی اس وقت روتا ہوگا، کیسا عجیب منظر ہے۔ اور وہ ظالم اور جابر کہتے ہیں وہ سارے بندے پاگل ہو گئے تھے، اور سارے اللہ نے ان کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دیا، اور آخرت میں تو ہار ہے ہی ان کا مقدر۔ حسین کہتے ہیں یزید تھا اور حسین اب بھی ہے، بے شک، اب بے کوئی شک، ان کا تو اس کا تذکرہ نہیں بے کرتا۔ شک، حکومت اس کی باندھی بن گئی، حکومت اس نے جیت لی، بے شک۔ لیکن آج تو لام تان ہوتی ہے نا۔ ہاں، بے اور شک۔ حضرت امام حسین نے